تیری میری لو اسٹوری کی فور لاسٹ۔ زینب کے انکار کی خبر گھر کی چار دیواری سے نکل کر خدیجہ بیگم کے گھر تک پہنچ چکی تھی، جنہوں نے سب جاننے کے بعد گھر آ کر خوب واویلا کیا تھا، ساتھ ہی سب تعلق ختم کر کے واپس چلی گئی تھیں۔ احمد نے بھی کئی دفعہ زینب سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ ہر بار اس کی طرح نا امید ہو کر لوٹ جایا کرتا تھا، لیکن ہر بار کی طرح وہ آج بھی نگہت بیگم سے اجازت لیتا اس کے کمرے میں موجود تھا، ایک آخری کوشش کے لیے، کیونکہ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ وہ بھی ایک آخری کوشش کر لینا چاہتا تھا جو زینب اور اسے دونوں کو بچا لے دنیا کی بھیڑ میں گم ہونے سے۔ زینی کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر احمد نے دھیرے سے پکارا، کتنی محبت تھی اس کی پکار میں۔ زینب جو اماں کے طعنوں سے دل برداشتہ کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہے، اب کیوں آئے ہو؟ کہہ دیا نا کہ نہیں کرنی شادی تم سے، وہ غصے سے چلائی۔ آخر کو اس کی وجہ سے تو اماں نے ڈانٹا تھا۔ احمد دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور بڑی نرمی اور توجہ سے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چننے لگا۔ یہ کیا حال بنا لیا؟ زینب نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب میں تمہیں میری محبت ڈرامہ لگ رہی ہے؟ احمد نے تلخی سے کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پیسہ نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں اسے بھی بڑی گاڑی کا قصہ سنا چکی تھی۔ ہاں، پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس اور میں اپنی پوری زندگی غربت میں نہیں گزار سکتی۔ بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسے ہیں، اب کیا چاہتے ہو آگے بھی میں ایک ایک چیز کے لیے ترستی رہوں؟ وہ کہتے ہوئے اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ زینب، قسمت میں پیسہ ہوتا ہے، پیسے سے قسمت نہیں۔ احمد نے اسے سمجھانا چاہا۔ آج کے دور میں پیسہ ہی سب کچھ ہے، سمجھے؟ اور اب بس روز روز یہاں آ کے چکر نہ لگایا کرو، لگانا بند کر دو۔ تنگ آ چکی ہوں ایک ہی بات دہراتے دہراتے۔ بے حسی کی حد تھی کہ اسے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت موجود نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ احمد نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا۔ دل چاہا کہہ دے پچھتاؤ گی، میرا دل دکھا کر خوش تم بھی نہیں رہو گی، مجھے رلا کر مسکراہٹیں کیسے بکھیرو گی۔ لیکن وہ محبت ہی کیا جس میں محبوب کو بد دعا دی جائے۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، تمہیں وہ سب کچھ ملے جس کی تمنا کرو۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اسے دعا دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی مانگی ہر دعا کو بارگاہ الہی تک پہنچنا تھا۔ پچھلے دنوں کہاں غائب تھی؟ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہاشم امتیاز نے چہرہ موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، جو سرخ رنگ کے قمیض شلوار پر پیلا دوپٹہ لیے اداسی سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ ایک دو دن گھر میں سکون سے بیٹھنے کے بعد وہ آج پھر ہاشم امتیاز کے سامنے موجود تھی، جو اب اکثر ہسپتال کے بہانے صرف اس سے ملاقات کے لیے آتا تھا۔ گھر پر ہی تھی۔ زینب نے پھر اپنا رخ ہاشم امتیاز کی جانب کیا، جو پینٹ کوٹ میں آنکھوں میں سن گلاسز لگائے اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا، تھوڑا صبر کرو۔ کہتے ہوئے ہاشم امتیاز کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ تھوڑی دیر میں ہی گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے جا رکی تھی۔ آ جاؤ۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ہاشم امتیاز نے اسے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ زینب حیرت سے اس شاندار ہوٹل کو دیکھ رہی تھی، بھلا اس سے پہلے وہ کب ایسی جگہوں پر آئی تھی۔ ہاشم امتیاز اسے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھا۔ ریسیپشن سے چابی لے کر وہ دونوں لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچے تھے۔ کوریڈور سے گزر کر ہاشم امتیاز ایک کمرے کے سامنے جا رکا۔ چابی لگا کر اس نے دروازہ کھولا اور زینب کو لیے اندر داخل ہو گیا۔ زینب آنکھوں میں اشتیاق لیے اس خوبصورت کمرے کو دیکھ رہی تھی اور ہاشم امتیاز اسے وہ گلا کھنکار کر آگے بڑھا اور پیچھے سے زینب کو کندھوں سے تھاما۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کی گردن پر جھکا۔ زینب جو کمرے کی سجاوٹ میں کھوئی ہوئی تھی، کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کمرے میں چلتے اے سی کے باوجود اسے اچانک پسینہ آنے لگا۔ اس کی چھٹی حس نے یکدم کچھ غلط ہونے کا الارم بجایا تھا۔ زینب نے اب کے گھبرا کر کمرے میں نظر دوڑائی جہاں وہ اس غیر مرد کے ساتھ تنہا تھی۔
اوہ کام آن ڈارلنگ، اچھے سے جانتی ہو کیا کر رہا ہوں، مسکرا کر کہتے ہوئے ہاشم امتیاز ایک بار پھر اس کی جانب بڑھا۔ دیکھیں شادی سے پہلے یہ سب ٹھیک نہیں۔ نظریں جھکائے وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، واٹ شادی؟ آر یو سیریس؟ وہ ہنسا اور اتنا ہنسا کہ زینب کو وحشت ہونے لگی۔ شادی اور وہ بھی تم سے؟ تم جیسی پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی لڑکیاں بس دل بہلانے کا سامان ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاشم امتیاز کی یہ بات ایک تماچے کی طرح زینب کو لگی تھی۔ اسے بے اختیار احمد یاد آیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں تم اچھے سے جانتی ہو لڑکی۔ دیکھیں مجھے جانے دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اوہ کام آن، ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تم پر، وہ تو وصول کرنا پڑے گا نا۔ ہاشم امتیاز جتاتے ہوئے اس کے قریب ہوا جب زینب نے پوری قوت لگا کر اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ اٹھنے لگا مگر اس سے پہلے ہی زینب موقع کا فائدہ اٹھاتی تیزی سے دروازے کا لاک کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ صوفے پر گرا شکار ہاتھ سے نکل جانے پر اسے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ اسے حیرت بھی ہو رہی تھی کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی ہاشم امتیاز کو یوں انکار کر کے چلی گئی ہو، ورنہ اس کے ایک شکار پر لڑکیاں اپنی عزت پامال کرنے میں دیر نہیں لگاتی تھیں۔ ہوٹل سے باہر نکل کر اس نے اپنے پھولتے تنفس کو قابو کرنا چاہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اپنی عزت کو بچاتی اس کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ رب اس پر مہربان ہوا تھا کہ یہاں تک پہنچ کر بھی اس کی عزت صحیح سلامت تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ پیسے کی خواہش اسے کہاں تک لے آئی تھی، لیکن کیا واقعی یہ پیسے کی خواہش تھی کہ وہ آج اس حال کو تھی؟ یقیناً نہیں، یہ تو اللہ کے بندوں کا دل دکھانے کی سزا تھی، اور اس بندے کی دعا بھی کہ آج وہ یہاں پہنچ کر بھی محفوظ تھی۔ احمد وہ سسک اٹھی۔ کیا کر آئی تھی وہ؟ ماں باپ کو اس نے ناراض کیا تھا، اپنے لیے واپسی کے دروازے اس نے خود بند کیے تھے، چاہنے والے شخص کو دولت کے پیچھے خود ٹھکرایا تھا۔ گو کہ خواہشات پالنا غلط نہیں، مگر کسی کا دل دکھا کر اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنا کبھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی اب خالی ہاتھ کھڑی تھی، نہ دولت تھی نہ ہی محبت۔ آج موسم کافی ابر آلود ہو رہا تھا، اس لیے دکان سے جلد واپس آ کر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے اپنی دروازے کے باہر بیٹھ گیا تھا۔ محبت کے بچھڑ جانے کا غم تھا کہ اب وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا تاکہ اسے دیکھ کر اس کی ماں بہن پریشان نہ ہوں۔ وہ یوں ہی بیٹھ کر کسی غیر مرئی نکتے کو گھول رہا تھا جب اسے گلی میں رکشہ رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چہرہ موڑ کر بائیں جانب دیکھا جہاں وہ دشمن جان رکشے سے اتر کر اب رکشے والے کو روکنے کا بول رہی تھی تاکہ گھر کے اندر جا کر رکشہ کا کرایہ لا سکے۔ احمد بے اختیار اٹھ کر اس رکشے والے کے پاس پہنچا اور جیب سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ پیسے ملتے ہی وہ اپنا رکشہ لیے گلی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ زینب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو اتنا سب ہونے کے بھی باوجود اس کی پرواہ کر رہا تھا۔ احمد وہ مڑ کر جانے لگا تھا جب زینب بے اختیار اسے پکار بیٹھی۔ احمد نے مڑ کر بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا، جس پر اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا۔ مجھے معاف کر دو احمد۔ احمد جو اس کے روئے ہوئے چہرے کو پریشان اور کچھ جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، زینب کے ہاتھ جوڑ کر کہنے پر دنگ رہ گیا، پاگل ہے، کیا کر رہی ہے؟ زینب کے جڑے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر زینب نیچے کیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ لمحے آہستہ آہستہ سرکنے لگے تھے جب زینب سے سر جھکائے اپنے قدم گھر کی جانب اٹھائے، مگر اگلے ہی لمحے احمد کے منہ سے ادا ہوتے لفظوں پر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ مڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اب بھی منتظر ہوں، اب اگر لوٹ آئی ہے تو میں تیری طرف سے ہاں سمجھوں۔ احمد وہ یکدم رونے لگی۔ دنیاوی دولت کے پیچھے وہ اس محبت کو ٹھکرا رہی تھی جس نے پلٹ کر اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ اب خدیجہ خالہ نہیں مانے گی، اس کا خدشہ بجا تھا۔ میں منا لوں گا، بس تو اپنی بتا۔ وہ سکون سے بولا کہ احمد کی محبت کا سمندر بہت وسیع تھا۔ کبھی طعنہ تو نہیں دو گے؟ مر کے بھی نہیں۔ مہر لگی تھی، محبت کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ اسی جمعہ کو نکاح کرو گے؟
بالکل، تو میں ہاں سمجھوں، سوچ کے بتاؤں گی۔ وہ ایک ادا سے بولی، جب محبت ایسی ہو تو وہ کیوں نہ خود پہ نازاں ہو۔ اب بھی سوچ کے آمن نے مصنوعی ناراضگی سے اسے گھورا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ویسے اب میں بھی اپنے بچوں کو سنا سکوں گا۔ لہجے میں شرارت واضح تھی۔ زینب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ تیری میری لو سٹوری؟ آمن نے اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکرایا۔ زینب کے چہرے پہ کوسوں قزح کے کئی رنگ بکھرے تھے، جب اچانک آسمان پر موجود بادل برس کر ان کو محبت کی منزل پہ بخیر و عافیت پہنچنے پر مبارکباد پیش کرنے لگے تھے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کو ہماری تیری میری لو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں کسی اچھی نئی سٹوری کے ساتھ۔